بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ہمارے 20 پاروں کی سمری مکمل ہو چکی ہے اور آج ہم 21ویں پارے کی سمری شروع کر رہے ہیں۔ 21واں پارہ سورہ عنکبوت کے کچھ حصے، سورۃ الروم اور سورہ لقمان اور سورہ احزاب کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ اسی طرح اس پارے میں سورۃ السجدہ بھی ہے۔ سورہ عنکبوت کا جو حصہ 21ویں پارے میں، اس کے اہم مضامین کچھ اس طرح ہیں۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت، جو کہ حقیقت میں عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اس میں کتاب اللہ کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ حقیقت وہی ہے جو حکیم و خبیر ذات نے بیان فرمائی ہے کہ جب شرائط و آداب کے لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کے ثمرات اور نتائج ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں 3 صفات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 خشیت اور نمبر 3 ذکر اللہ، جو کہ قرآن ہے اور وہ اسے نیکی کا حکم بھی دیتا اور منکرات سے روکتا بھی ہے۔ جس نماز کے اندر ان تینوں میں سے کوئی صفت بھی نہ پائی جائے وہ حقیقت میں نماز ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی علامات میں سے ایک واضح علامت یہ ذکر کی گئی کہ آپ امی ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں اور نہ ہی لکھنا جانتے ہیں، لیکن لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو باطل پرست شک کرتے کہ شاید آپ نے پہلی کتابوں سے یہ علوم حاصل کر لیے ہیں۔ صداقت کی اس واضح اور زندہ دلیل کے باوجود منکرین اعتراض کرتے تھے کہ ہم جن معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کیوں نہیں ظاہر ہوتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا قرآن کا معجزہ ان کے لیے کافی نہیں؟ قرآن تو معجزوں کا معجزہ، اس کی موجودگی میں کسی دوسرے معجزے کا مطالبہ عناد اور جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن کل بھی معجزہ تھا اور آج بھی معجزہ ہے، لیکن قرآن نے جو علمی اور سائنسی انکشافات کیے ہیں، عرب کے بدو اور عجم کے دانشور ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں، مگر آج کے انسان انہیں آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے میری یہ رائے ہے کہ انسانی معلومات اور تحقیقات میں جوں جوں اضافہ ہوتا جائے گا، قرآن کریم کی اعجازی شان اتنی نمایاں ہوتی جائے گی۔ معاندین کا حال یہ بیان کرنے کے بعد متقین کا تذکرہ کیا گیا اور انہیں رب العزت نے ہجرت اور دین کے راہ میں آنے والے مصائب اور تکالیف پر صبر کی تلقین کی ہے۔ کہا جا سکتا ہے اس صورت کی آخری آیت میں پوری صورت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ ارشاد ہے، جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھاتے ہیں اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں سورہ عنکبوت مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ سورہ روم مکی ہے اور اس میں 60 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 3 میں رومیوں کے غالب ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الروم رکھ دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے وجود اعجاز میں سے ایک اہم وجہ اس کی پیشگوئیاں بھی ہیں، اور اس سورت کے شروع میں ایک پیشن گوئی کی گئی جو بعد میں حرب اور سچی ثابت ہوئی۔ یہ پیشن گوئی رومیوں کے غالب آنے کے بارے میں تھی۔ اس پیشن گوئی کا پورا ہو جانا انتہائی غیر معمولی اور غیر عادی واقعہ تھا، کیونکہ جس وقت قرآن نے یہ خبر دی تھی اس وقت ایرانی رومیوں پر بری طرح چھائے ہوئے تھے اور اس وقت رومی سلطنت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ سرحدی حالات کے علاوہ اندرونی حالات بھی انتہائی ابتر تھے۔ پورے یورپ میں غدر مچا ہوا تھا۔ رومیوں کا بادشاہ ہرقل زوال کی تیز آندھیوں کے سامنے بے بس ہو کر ذلت اور پسپائی سے سمجھوتا کر چکا تھا۔ چونکہ ایرانی مشرک اور آتش پرست جبکہ رومی خدا پرست تھے، اس لیے مشرکین مکہ اپنے ہم مذہبوں کے غلبہ کی خبریں سن کر خوشی سے بغلیں بجاتے تھے۔ ان مخدوش حالات میں قرآن نے پیشن گوئی کی کہ 9 سال کے اندر رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یقیناً مشرکین نے قرآن کے اس عظیم اعلان اور اطلاع کا خوب مذاق اڑایا، لیکن ٹھیک 9 سال بعد قرآن مجید کی یہ عظیم الشان پیشگوئی پوری ہو کر رہی۔ رومیوں نے ایرانیوں کے جاہ و جلال کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا اور سلطنت ایران کے قلب میں رومی جھنڈا نصب کر دیا۔ سورہ روم اس معرکے کی حقیقت بتاتی ہے جو حزب الرحمن رحمان کی جماعت اور حزب الشیطان شیطان کی جماعت کے درمیان قدیم زمانے سے جاری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن قیامت برپا ہوگی وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔ اہل ایمان کی جنت میں جگہ دی جائے گی اور کافروں کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے وجود اور عظمت و جلال کے ساتھ دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے۔ زندہ اور مردہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن وہ اپنی قدرت کاملہ سے نطفہ سے زندہ انسان، انڈے سے بچہ، بیج سے درخت اور اس کے برعکس بھی پیدا کرتا ہے۔ اس نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا۔ انسان سے مراد یا تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو مٹی ہی سے پیدا کیے گئے تھے، یا ہر انسان، کیونکہ اس کی غذائی اور جسمانی ضروریات مٹی ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔
میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں، حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف ہی نہیں ہوتا۔ اس نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس کے اندر پیدا کیا اور انسانوں کی زبانیں اور رنگ مختلف بنائے ہیں، وہ رات اور دن میں نیند کے ذریعے انسان کو سکون عطا کرتا ہے۔ آسمان پر بجلی چمکتی ہے جس سے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی، پھر بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ زمین و آسمان کا مستحق نظام وجود باری تعالیٰ کی زندہ دلیل ہے۔ آسمان کی چھت کسی ستون کے بغیر کھڑی ہے اور اس کے مدار میں ستارے دوڑ رہے ہیں، مگر نہ اضطراب ہے نہ شور، یوں ہی زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے، مگر اس کے سینے پر بسنے والوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ حق کو باطل پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ صورت کے اختتام پر ان کفار مکہ کا ذکر ہے جو مردوں کی طرح تھے، نہ تو وہ آیات الہیہ کو سنتے تھے اور نہ دیکھتے تھے، اور نہ ہی ان میں غور و فکر کرتے تھے اور نہ ہی قبول کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ یہاں سورہ روم کی مختصر سمری مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ سورہ لقمان مکی ہے اور اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس صورت میں خاص طور پر حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، جو اگرچہ نبی تو نہ تھے مگر اللہ نے حکمت و دانائی انہیں وافر عطا فرمائی تھی، اسی وجہ سے اس صورت کا نام لقمان ہے۔ اس صورت کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے یعنی قرآن کی عظمت کی بیان سے ہوئی، جو کہ ہدایت کا ربانی دستور ہے۔ اس کے بارے میں انسان 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فریق مومنین کا ہے جو اس صحیفہ ہدایت کی ہر بات کو تصدیق کرتا ہے، جبکہ دوسرا فریق کافروں کا ہے جو اس کی آیت سن کر تکبر سے منہ موڑ لیتے ہیں اور گویا کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے اپنے قدرت اور وحدانیت کے 4 دلائل ذکر فرمائے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون سے پیدا کیا، حالانکہ ان میں روشن ستارے بھی ہیں، شمس و قمر بھی ہیں، سیارے اور کہکشائیں بھی ہیں۔ دوسری دلیل وہ پہاڑ ہیں جنہیں زمین پر توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے گاڑ دیا ہے۔ تیسری دلیل بے شمار قسم کے حیوانات، مویشی، چوپائے اور حشرات ہیں۔ اس کے علاوہ فضاؤں اور سمندر میں رہنے والے ہزاروں قسم کے جاندار ہیں۔ اور چوتھی دلیل یہ کہ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے ذریعے ہر قسم کے نفیس چیزیں اگاتا ہے۔ آسمان سے بارش کا برسنا تکوینی عجائب میں سے ایک بڑا عجوبہ ہے اور دلائل قدرت میں سے ایک بڑی دلیل، مگر انسان اس پر غور ہی نہیں کرتا۔ اس صورت میں آگے بیان ہوا ہے کہ حضرت لقمان جو کہ نہ تو نبی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی سے نوازا تھا، ان کے اقوال عبرت کی نصیحت کا خزانہ ہوتے تھے، ان کا کلام دور فشانی، ان کی خاموشی تفکر اور ان کے ارشادات معذبت ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 وصیتیں ذکر فرمائی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ یہ بڑی قیمتی اور جامع نصیحتیں ہیں۔ پہلی وصیت یہ کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کا انجام تباہ کن ہے۔ اس کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ دوسری وصیت آخری وصیت آخرت کے بارے میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں، گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور کیسی پوشیدہ جگہ پر کیوں نہ کیا جائے، اللہ اسے قیامت کے دن لے آئے گا۔ تیسری وصیت اللہ کی طرف توجہ کے بارے میں ہے۔ اللہ کی طرف توجہ کی کئی صورتیں بیان فرمائی، یعنی نماز کو کامل طریقے سے ادا کرو، لوگوں کو ہر خیر کی دعوت دو اور ہر شر سے منع کرو اور مصائب و ابتلا پر صبر کرو۔ چوتھی وصیت میں اپنے بیٹے کو تکبر اور فخر سے منع فرمایا، اور 5ویں وصیت میں بیٹے کو اخلاق کریمہ کی طرف متوجہ کیا، یعنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور بولتے وقت اپنی آواز نیچی رکھو۔ اس صورت میں آگے مشرکین کی تردید ہے کہ وہ توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود شرک پر اصرار کرتے ہیں، حالانکہ اگر خود ان سے سوال کیا جائے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ بھی اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اس صورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، نمبر 2 بارش کب اور کتنی برسے گی، نمبر 3 شکم مادر میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، انسان کل کیا کرے گا، اور موت کب اور کس جگہ آئے گی۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان 5 مغیبات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی چابیاں قرار دیا۔ اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ سجدہ مکی ہے اور اس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 15 میں ایمان والوں کی تعریف کی گئی، جبکہ انہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔
اور اس خصوصیت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا ہے۔ سورج کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت کا بیان ہے، جس کا اعجاز واضح ہے، اس کی صداقت کے دلائل روشن ہیں۔ اس کا انداز بیان انسانی کلام سے بالکل الگ ہے، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے تھے کہ آپ نے یہ کلام خود گھڑ لیا ہے۔ یہ صورت اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے دلائل بیان کرتی ہے، یعنی آسمان اور زمین کو اسی نے پیدا کیا اور ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ پانی کے ایک حقیر قطرے سے انسان کو اسی نے تخلیق کیا ہے۔ شاید انسان اپنی تخلیق کے مراحل کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا کہ اس نے اسے کیسے مٹی سے پانی، نطفے سے لوتھڑا، لوتھڑے سے بوٹی اور بوٹی سے ہڈی تک کے مراحل طے کیے، پھر کیسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قد و قامت والا انسان بن گیا۔ یہ سورہ مجرموں اور مومنوں کو دونوں کا حال بتلاتی ہے کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور وہ آرزو کریں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم نیک اعمال کریں۔ دوسری طرف مومنین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، راتوں کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ سورت کی اختتام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دیے جانے کا ذکر ہے، جو کہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ سورہ احزاب مدنی ہے اور اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ جس لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی اس میں مختلف جماعتیں اور قبائل شریک تھے۔ چونکہ اس صورت میں غزوہ احزاب کو خاص اہمیت حاصل ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ احزاب رکھ دیا گیا۔ اس صورت میں 3 موضوعات سے بحث کی گئی، یعنی اجتماعی آداب، تشریعی احکام اور بعض غزوات کا بیان، مثلاً غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ اور ان دونوں غزوات میں منافقین کی حالت اور کردار۔ پہلی 2 آیتوں میں اپنے نبی کے واسطے سے نبی کی امت کو ایسے 4 امور کا حکم دیا گیا جو حقیقت میں فلاح اور سعادت کے عناصر ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، دوسرا یہ کہ کافروں اور منافقوں کی آراء کی اتباع نہ کریں، تیسرا یہ کہ وحی الہی کا اتباع کرتے ہیں، اور چوتھا یہ کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یہاں بھی یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب کیا ہے، جبکہ دوسرے انبیاء کو یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا کہہ کر خطاب کیا۔ زمانہ جاہلیت کے بعد معتقدات اور عادات کی تردید کر دی گئی ہے، جن میں سے بعض عقلی اعتبار سے باطل تھے اور بعض شرعی اعتبار سے کبھی تھی۔ یہ آیت نمبر 4 میں 3 جاہلانہ خیالات اور تصورات کی تردید کی گئی ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ اس خیال کی رو میں فرمایا گیا، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے اور اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ جاہلی اظہار یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہ تم میرے اوپر ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت کہہ دے تو ان الفاظ کے کہنے سے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی، لیکن قرآن نے بتایا کہ کفارہ دینے سے بیوی حلال ہو جائے گی۔ اس نام سے قبل منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے جیسا ہوتا تھا۔ قرآن نے اس غلط تصور کی تردید کی۔ اس کے بعد 19 آیات میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کی تفصیل ہے۔ غزوہ احزاب شوال 5 ہجری میں ہوا، جب مشرکین کے 10 یا 15 ہزار جنگجوؤں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جنگجو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، یہود بنی نذیر اور یہود بنی قریظہ، جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح کا اور ایک دوسرے کے دشمنوں کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا معاہدہ تھا۔ انہوں نے اس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی اور ابو سفیان کے ساتھ تعاون کیا۔ مسلمان صرف 3000 تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کے شمال مغرب میں جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا خندق کھود دی گئی، اس لیے اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اور احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جس لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی اس میں مختلف جماعتیں اور قبائل شریک تھے۔ ان جنگجوؤں نے تقریباً 1 ماہ تک مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا، پھر نعیم بن مسعود غطفانی کی کوششوں سے یہود اور قریشی اور غطفانی لشکر کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ اللہ کی طرف سے انہی دنوں طوفانی آندھی آ گئی جس کی زد میں ان کے خیمے اکھڑ گئے اور جانور بدک گئے اور ان کے عزائم پست ہو گئے۔ پھر قریش اور غطفان اور دوسرے قبائل اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے بغیر رائے فرار اختیار کر گئے۔ ابو سفیان اور اس کے حمایتوں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے بنی قریظہ کا محاصرہ کر لیا اور انہیں ان کی عوض شکنی کی عبرتناک سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں ان دونوں غزوات کا حال اور منظر بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو بشارت سنائی ہے کہ عنقریب انہیں مزید فتوحات حاصل ہوں گی۔
چنانچہ مسلمانوں نے نہ صرف فارس اور روم بلکہ 20 ملک اور سینکڑوں شہر فتح کیے، اور انشاءاللہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط اور دل میں ایمان راسخ ہو جانے کے بعد پورے عالم کو فتح کریں گے۔ یوں رب تعالیٰ کی یہ پیشن گوئی پوری ہو کر رہے گی کہ میں نے اپنے آخری رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دوں۔ یہاں پارہ نمبر 21 مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں پارہ نمبر 22 کی شارٹ سمری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔